بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ حکومت نے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے بارے میں بل تیار کیا، کیبنٹ سے اپروول ہوئی اور اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اپروول کے لیے۔ یہ وہ بل ہے جو کہ پریشان کن ہے اور اس کے اوپر اعتراضات بہت ہیں۔ تمام انڈیپینڈنٹ جتنے بھی معاشیات کے ماہر ہیں وہ اس پہ بڑے پریشان ہیں، اور پریشانی کی وجہ بھی ہے کہ بہت حد تک آپ اپنے ملک کے مالیاتی معاملات کی خود مختاری ختم کر کے تو وہ ایک طرح سے آپ آئی ایم ایف کے حکم پہ وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو دے رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ہدایات لے گا۔ ایک ملک کی خود مختاری، مالی خود مختاری خاص طور پہ وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کی ریلیشن شپ آپ کی فارن پالیسی سے ہے۔ اگر آپ مالی خود مختاری اپنی ختم کر بیٹھیں تو پھر آپ فارن پالیسی بھی اپنی آزادانہ نہیں رکھ سکتے۔ ملک کے اندر بھی آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، اور ان مشکلات کو ہم لوگ آئندہ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فیڈرل کیبنٹ نے یہ اپروو کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان امینڈمنٹ بل، اور اس سے اس کو بینک کو تقریباً ایبسولوٹ اٹانومی اس کو دے دی گئی ہے، اور نتیجتاً آپ $1 بلین کا قرضہ حاصل کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے۔ آئی ایم ایف نے جو $1 بلین دینا تھا اس پہ یہ بندش ہے، انہوں نے آپ کو پابند کیا کہ یہ بل آپ بنائیں، اس طرح کا پارلیمنٹ سے اپروو کروائیں، اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو 1956 کا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر کے اور اس کو ایسی کنڈیشنز جو کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ چاہتا ہے، یعنی آئی ایم ایف چاہتا ہے، وہ اس کو انٹروڈیوس کی جائیں، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اختیارات کہیں آج سے کہیں زیادہ اختیارات دے دیے جائیں۔ ان میں سے بہت سارے اختیارات اور جو چیزیں دی جا رہی تھیں ان کو جب فیڈرل کیبنٹ میں یہ ڈسکس کیا گیا، مارچ میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی پہلی دفعہ، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، یہ اس طرح کے اتنے اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن جو ریوائز کیا بل، وہ اس میں اختیارات جب کم کیے تو آئی ایم ایف نے اس بل کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اس پہ مصر رہے کہ نہیں، اس بینک کو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بہت حد تک خود مختار ہونا ہوگا، یہ خود مختاری جو آپ ہاف ہارٹڈ دے رہے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں۔ نتیجہ یہ کہ یہ پھر نیا بل، امینڈڈ بل تیار کیا گیا۔ اب جتنے بھی کنسرن اور اس میں جتنی بھی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ نے پریشانی کا اظہار کیا اس میں، اس کے باوجود فیڈرل کیبنٹ نے بالآخر فائنلی اس بل کو اپروو کر دیا، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پریشر، اور وہ آپ آئی ایم ایف کو جو امینڈمنٹ وہ چاہتے تھے وہی کر کے دینی تھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ راضی ہو نہیں رہے تھے۔ نتیجہ یہ کہ بے تحاشا اٹانومی اسٹیٹ بینک کو دی جا رہی ہے۔ جو ڈرافٹ بل ہے وہ جو ابھی جو پیش کیا گیا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے جو انفلیشن جو بنی اس کی ایک ایکسپلسٹلی آپ کہہ لیجیے کہ خاص طور پہ ایک انفلیشن کا ٹارگٹ، اور پھر انشور کرنا کہ اس سے اکاؤنٹیبلٹی اسٹیٹ بینک گورنر کی ہو کہ وہ کیوں نہیں یہ مینٹین کر سکے، اور کیوں یہ انفلیشن بڑی ہے، جو میں گول مس کر جاتے ہیں وہ چیک رکھنا چاہ رہی تھی ہماری گورنمنٹ، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی وہ ریکویسٹ بھی اسٹیٹ بینک نے نہیں تسلیم کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر انفلیشن ہوتی ہے، مہنگائی بڑھتی جائے، اسٹیٹ بینک کا گورنر آپ کو جواب دہ نہیں ہوگا۔ ہماری فیڈرل گورنمنٹ یہ بھی ناکام رہی آئی ایم ایف کو اس قائل کرنے میں کہ جو سینٹرل بینک ہے اس سے قرضہ جو لیا جاتا ہے، جو حکومت قرضہ جب سینٹرل بینک سے لیتی ہے، یعنی اسٹیٹ بینک سے جو قرضہ لیتی ہے، وہ کلاز آپ نے وہ اس کو بین کر دیا گیا، وہ نکال دی گئی کلاز، اور یہ کہا گیا کہ بین کر دیا آپ کو کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضہ نہیں لے سکتے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اب جو سینٹرل بینک ہے یہ آپ کو ڈائریکٹ کوئی بھی قرضہ جب نہیں دے گا، نہ ہی آپ کے کسی اور قرضے کی گارنٹی دے گا، نہ ہی اس کی کوئی ذمہ داری ہوگی گورنمنٹ کی طرف کہ وہ گورنمنٹ کو
گورنمنٹ اونڈ اینٹی یعنی گورنمنٹ کے ادارے جس طرح ریلویز ہے یا کوئی اور گورنمنٹ کا ادارہ کوئی وہ قرضہ لیتا ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان گارنٹیز کو اون کرے. یہ کلاس بھی جو ہے یہ ریوائز ڈرافٹ میں سے اس کو ختم کر دیا گیا. اب اسٹیٹ بینک کسی بھی چیز کی یہ ذمہ داری نہیں لے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا, بہت آپ کہہ لیجئے کہ ایک پریشان کن صورتحال بن گئی, کیونکہ ان حالات میں گورنمنٹ کو قرضہ لینا پڑے گا کمرشل بینکوں سے, اور کمرشل بینک جو ہیں وہ پوری طرح گورنمنٹ کو نچوڑیں گے. اگر وہ قرضہ نہیں دیتے تو گورنمنٹ اپنا کام نہیں چلا سکتی, اور قرضہ دیتے ہیں اور اپنی ٹرمز پہ دیتے ہیں جو کہ بڑا مہنگا بھی ہو سکتا ہے, تو گورنمنٹ کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اب کیا یہ عقل مندی ہے کہ حکومت پاکستان کو آپ ان معاملات میں, مالی معاملات میں کمرشل بینکوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ اس میں غیر ملکی بینک بھی ہو سکتے ہیں, یہاں پہ پاکستان کے اپنے بھی کمرشل بینکس موجود ہیں, ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے. اس امینڈمنٹ کے بعد تو وہ ڈیفینیٹلی کمرشل بینکوں کے رحم و کرم پہ ہوں گے, اور گورنمنٹ کی جو بورنگ ہیں وہ اسٹیٹ بینک سے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی, اس کو آپ نہیں لے سکیں گے. گورنمنٹ نے ایک اور کلاس جو انٹروڈیوس کی ہے اس میں, اور مجبوری یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے مجبوری کے تحت کیا جا رہا ہے, کہ پاکستان ریلویز نے جو اوور ڈرافٹ لیا ہوا ہے اس کو اوور ڈرافٹ نہیں بلکہ اس کو 8 سالہ قرضے میں اس کو تبدیل کر دیا جائے, اور وہ جو لانگ ٹرم 8 سال کا قرضہ اور اس کی اپنی کنڈیشنز رکھ کے تو قرضہ ان سے واپس کروایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلویز کو آئندہ جو پیسے کی ضرورت ہوگی وہ اس طرح نہیں لیا جا سکے گا جیسے وہ ان کو ایک الاؤ کر دیا جاتا ہے کہ آپ اگر آپ نے ریلوے کا 10 کروڑ پڑا ہوا ہے اگر بینکوں میں یا اسٹیٹ بینک میں, تو ریلوے استعمال کرنے کے لیے 10 کے بجائے 12-15 بھی نکلوا سکتا ہے, لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکے گا. اس کے لیے باقاعدہ لانگ ٹرم لون ان کو لینا پڑے گا. جو پہلا اوور ڈرافٹ ہے اس کو 8 سال کے قرضے میں کنورٹ کر دیا گیا. اب ریلوے کو قرضہ اتارنا ہوگا, وہ اوور ڈرافٹ کی شکل میں نہیں رہے گا. اسی طرح گورنمنٹ جو سینٹرل بینک کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکی, اور یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے سلسلے میں جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ ایک اینول رپورٹ سبمٹ کرے گا پارلیمنٹ کو. اس میں اپنی اچیومنٹس بھی ہوں گی, بینک کے آبجیکٹیوز وہ کتنے کیا ہیں اور کیا حاصل ہوئے. اسی طرح جو اس کی مانیٹری پالیسیز ہیں وہ کس طرح چلیں, اکانومی کی حالت کیا ہے, فسکل سسٹم, اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بل کے مطابق اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو سبمٹ کرے گا. اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ریموو کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ بڑا مختلف تھا. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اگر ہٹانا ہو تو اس کا کوئی کراس مس کانڈکٹ اگر کوئی دیکھا جائے تو اس کی روشنی میں اس کو ہٹایا جا سکتا ہے, لیکن وہ بھی ایک کورٹ آف لاء کے تھرو, یعنی اس کو آپ عدالت میں لے کے جائیں گے, وہاں ثابت کریں کہ اس کا مس کانڈکٹ ہے تو پھر آپ اس کو ہٹا سکیں گے, یعنی عدالت کے آرڈر پہ دوسرے لفظوں میں ہٹایا جائے گا. تو وہ سال لگ سکتے ہیں کیس وہاں پہ جیسے چلتے ہیں, لیکن ابھی وہ تبدیلی کی گئی ہے بل میں, اور یہ کہا گیا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے, اور اسٹیٹ بینک کا گورنر یا ڈپٹی گورنر اس کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے اگر انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہو, گراس مس کانڈکٹ ان کا, یا وہ اس قابل نہ ہوں کہ اپنی ذمہ داری پوری طرح وہ ادا کر سکیں جو ان کی ڈیوٹیز ہیں, اور یا ان کی فزیکل یا مینٹل کیپیسٹی ٹھیک نہ ہو تو ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. لہذا اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اپوائنٹ کرنے کا بھی طریقہ وہ بھی دیا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ 5 سال کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا, اور اس کی ٹرم جو ہے وہ اگر ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت پڑے تو 5 سال کی ٹرم اور ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے. اب اس میں فائنانس منسٹر جو ہے اس کی پاور جو تھی کہ وہ اپوائنٹ کر سکتا تھا ڈپٹی گورنرز وغیرہ, اس کو کرٹیل کر دیا گیا ہے, ان کو ختم کر دیا گیا ہے. اور اب یہ کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس میں ارلی کنسلٹیشن وغیرہ بٹوین فائنانس منسٹر ہوگی یا فائنانس منسٹر اسٹیٹ بینک کے گورنر کے درمیان ہوگی, یعنی دوسرے لفظوں میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کی رضامندی اس میں شامل ہوگی. خود بخود فائنانس منسٹر ڈپٹی گورنرز کو اپوائنٹ نہیں کر سکے گا.
نتیجہ یہ کہ ہمارے گورنمنٹ کے اختیارات مزید کم ہو گئے، اور جو لوگ لگیں گے اس میں یہی ہے کہ ایک تین لوگوں کا پینل آپ کو حکومت کو دیا جائے گا، اس میں پرائرٹی فکس کر دی جائے گی کہ نمبر 1 یہ ریکمنڈ کیا جا رہا ہے بینک کی طرف سے، اسٹیٹ بینک کے گورنر کی طرف سے، نمبر 2 یہ ریکمنڈ کیا جا رہا ہے، نمبر 3 یہ ہے، اور ان تینوں میں سے پھر حکومت پاکستان اگر فائنانس منسٹری چوائس کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ فائنانس منسٹری کا جو سیکٹری فائنانس ہے اس کو وہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے ان کا، اس میں اس کو رہنے دیا، پہلے اس کو نکالنے کا کہا گیا تھا کہ اس کو نہیں بورڈ میں رکھا جائے گا، سیکٹری فائنانس جو ہے۔ اب اس کا تو مان تو لیا کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں رہے گا، لیکن اس کے پاس ووٹنگ رائٹ نہیں ہوگا، یعنی کسی بھی ریزولوشن کو اگر آپ نے پاس کرانا ہے تو فائنانس سیکٹری اس میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کو ان کے گورنر کو یہ کنونس نہیں کر سکی کہ جو چیئر پرسن ہے اس کا، اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اور وہ چیئر پرسن جو ہے وہ علیحدہ ہوں۔ یعنی گورنمنٹ کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنی طرف سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین جو ہے وہ خود گورنمنٹ مقرر کر دے کوئی، لیکن آئی ایم ایف یہ چاہتا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہی چیئرمین ہو۔ پہلے کوئی اور ہوتا تھا، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو چیئرمین نہیں رکھتے تھے، حکومت اپنا کنٹرول رکھتی تھی، لیکن اب انہوں نے کہا جی کہ نہیں، لہٰذا اس بل میں یہ بھی رکھا گیا کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ہی چیئرمین ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ در حقیقت اسٹیٹ بینک کے گورنر کی خواہش اور مرضی کے مطابق ہوں گے۔ بورڈ اگر اس سے ایگری نہیں کرتا تو وہ قائل کرے گا ان کو، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ وہاں پہ چیئر پرسن ہے اور وہ ان کو کر رہا ہے، وہ نہیں کر سکے گا۔ اب یہ جو مانیٹری اور فسکل پالیسیز کا قصہ ہے وہ بھی حکومت چاہتی تھی کہ وہ بنائی جائے اور اس کے لیے کوئی کوارڈینیشن بورڈ وغیرہ مقرر، لیکن یہ بھی نہیں مانا گیا، اور جو کوارڈینیشن بورڈ کا قصہ ہے وہ اس کو ابالش کر دیا گیا، نکال دیا گیا ہے۔ یعنی ہر لحاظ سے حکومت پاکستان کا کنٹرول جو ہے وہ جہاں جہاں بھی کچھ تھوڑا بہت تھا اس کو نکال دیا، ختم کر دیا گیا۔ اب گورنمنٹ نے اگر کوئی بھی ایسا بل اگر کوئی اس نے انٹروڈیوس کرنا ہے جو کہ جس میں کہ فائنینشیل میٹرز ہوں، یعنی یہ اس کے اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ، تو پارلیمنٹ میں لے جانے سے پہلے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی رضامندی حاصل کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کے لیے لیجسلیشن کرنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ نے جو امیونٹی رکھی تھی اسٹیٹ بینک کے گورنر کے لیے کہ وہ نیب یا ایف آئی اے کے لاز سے امیون ہوگا، وہ بھی، اور یا ڈپٹی گورنرز کے لیے بھی تھی، بورڈ کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے لیے تھی، یہ ساری اب وڈرا کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لا جو ہیں نیب وغیرہ کے وہ ان کے اوپر اپلیکیبل ہوں گے، اور اس میں سٹنگ اور ریٹائرڈ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ، یعنی جو بورڈ پہ لوگ ہیں آج سٹنگ ہیں یا پہلے جو تھے ریٹائر ہو چکے، وہ بھی جواب دہ ہوں گے نیب کو اور اداروں کو جو کہ تحقیقات وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ جب کہیں باہر کے دوروں پہ جائے گا تو وہ اپنی جگہ پہ کسی کو خود مقرر کر کے جائے گا جو کہ ایز اسٹیٹ بینک گورنر اس کی جگہ پہ کام کرے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو پاکستان ایک آزاد ملک کے حیثیت سے اس کا اپنا اسٹیٹ بینک ہے، پالیسیز وغیرہ ان سے بناتا ہے، ایک آپ کا کنٹرول تھا اس کے اوپر، وہ کنٹرول ختم ہو گیا۔ لیا آپ نے کیا $1 بلین ابھی، یا ٹوٹل آپ مل کے اگر 4-5 سال میں ان سے $6 بلین لیں گے آئی ایم ایف سے، تو جو آئی ایم ایف نے آپ کے اوپر ضرب لگائی ہے وہ بڑی کاری ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جہاں اسٹیٹ بینک کے ذریعے آپ اپنے کریکٹر میئرز لے سکتے ہیں، مارکیٹ سٹیبل کروا سکتے ہیں، فارن کرنسی کے ریٹس وغیرہ جو ہیں ان کو سٹیبل کیا جا سکتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو سوورنٹی آپ کی کہاں گئی؟ میں بڑا حیران ہوں کہ حکومت نے یہ شرائط مانی ان پیسوں کے لیے، جو کہ میرے اس کو تو پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کھل کے بات کرے، اور یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ یوں آپ قبول کر لیں اور اپنے ہاتھ کاٹ کے آئی ایم ایف کو پکڑا دیں اس لیے کہ آپ نے $6 بلین لیے ہیں ان سے۔ یہ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی۔ حکومت کا اپنا اختیار، حکومت کی آزادی قائم رہنی چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ خود مختاری کے نقطہ نگاہ سے پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ پاکستان کو بالآخر
یہ چیز کسی نہ کسی وقت تنگ کرے گی، کیونکہ ہماری حکومتیں بہت ساری ڈپینڈ کرتی رہی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ۔ آج جو صورتحال ہے وہ تکلیف دہ، پریشان کن اور لازماً ایسی ہے کہ اس کے اوپر پوری پارلیمنٹ کو پوری طرح توجہ سے کام کرنا چاہیے، بحث مباحثہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ کل کو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔